السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ایس ٹی وی چینل میں، صادق ٹی وی میں۔ دوستو یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ سعودیہ میں کام کرتے ہیں اپنے کفیل کے پاس یا مؤسسہ میں، اور وہ راتب لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اور بعد میں جب ان کا خروج لگتا ہے یا جو ہے وہ خروج پہ چلے جاتے ہیں یا کفیل ان کو خروج لگوا دیتے ہیں، تو وہ اپنے ہزاروں ریال کا بونس کمپنی یا مؤسسہ یا کفیل کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، یا جو ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا کچھ کفیل پہ بھی بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بیچارے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، بعض تو ناراض ہو کر کفیل کے ساتھ کام چھوڑ جاتے ہیں یا کمپنی کے ساتھ، مؤسسہ کے ساتھ، اور بعض تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جانا ہے، لیکن پھر بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا حق کفیل پہ یا کمپنی پہ یا شرکہ پہ اتنا حق رہتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ آپ کا ہزاروں ریال میں بن سکتا ہے۔ یہاں پہ لوگ تقریباً کم سے کم سال 2 سال تو رہتے بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ تو سالوں سال رہتے ہیں۔ کوئی کفیل کے ساتھ میں جو ہے راتب پہ کام کر رہا ہوتا ہے تقریباً 5 سال 10 سال، اور اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا حق کفیل پہ کیا بنتا ہے۔ جب آپ کسی کمپنی میں یا مؤسسہ میں یا کفیل کے پاس راتب پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں جو ان کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور خصوصاً پیسوں کے معاملے میں۔ اس طرح آپ کا رہائش اور جو ہے آپ کا ٹرانسپورٹ اور اس کا آنے جانے کی ٹکٹ، یہ دو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم بس آ جاتے ہیں اور اپنا حق معلوم نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں، اگر آپ خروج نہائی پہ جا رہے ہیں، یا آپ میں سے کوئی بھی اب بھی خروج نہائی پہ جا رہا ہے، یا جو ہے کفیل ان کا نہائی لگوا رہا ہے، تو آپ یہ طریقہ سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور جو ہے کفیل سے اپنا بونس اپنا حق ضرور لیں۔ خالی ہاتھ واپس کبھی بھی نہ جائیں، نہ اپنا حق کسی کو جو ہے کہنے دیں، اور نہ دوسرے کا حق آپ خود کہیں۔ اور یہ میں نے خود اپنے کفیل کے پاس میں 10 سال رہا، اور بہت اچھے طریقے سے رہا، میں اپنی مرضی سے جا رہا تھا، لیکن میں معاف کیجیے گا، میں جلدی جلدی اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ یہ اسکرین شاٹ کی ویڈیو جو ہے یہ بہت کم ٹائم لیتی ہے، بس آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے۔ تو میں نے اپنا تقریباً 8,000 ریال میرا بن رہا تھا، اور کفیل نے پھر بھی بہانے کر کے بھی میں نے پھر بھی ان سے تقریباً 5,500 یا 6,000 ریال نکلوا بھی لیا۔ ٹھیک ہے، وہ حیران ہو گیا کہ مجھ سے تو کسی نے ابھی تک نہیں مانگا، آپ کیوں مانگ رہے؟ میں نے کہا بھائی ان کو اپنا حق معلوم نہیں، مجھے تو اپنا حق معلوم ہے کہ میرا کیا حق بنتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں بنتا تو میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لوں گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں مکتب عمل چلا جاؤں گا، شکایت کر لوں گا، لیکن وہ بیچارہ ڈر گیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ 10 سال امامت میں گزار کے بچوں کو پڑھا کے اب یہ میری شکایت لگائے گا تو میری جو ہے کیا عزت رہ جائے گی۔ تو اس کے لیے جو میں طریقہ بتانے والا ہوں، میں عربی میں سرچ کرتا ہوں، میں انگلش میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ میں عربی میں پہلے آپ کو بتا کے، کیونکہ میں عربی ریسرچر بہت ہوں، اس پہ سرچ میں بہت کرتا ہوں، انگلش میری اتنی مضبوط نہیں ہے، تو یہ آپ دیکھیے گا میرے ساتھ۔ آپ گوگل میں جائیں گے، یہ گوگل پہ میں نے کلک کیا، یہاں پہ میں نے دیکھو پہلے میں نے سرچ بھی کیا ہوا ہے مکافہ نہایت الخدمہ، عربی میں اس کو یہ بولتے ہیں مکافہ نہایت الخدمہ، اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں اینڈ آف سروس بینیفٹس۔ ٹھیک ہے، میں نے مکافہ نہایت الخدمہ پہ کلک کیا۔ اب طریقہ سمجھے کہ طریقہ کیا ہے، یہ دیکھو حاسبہ مکافہ نہایت الخدمہ، کہ جو آپ کا بونس بنتا ہے اینڈ آف سروس بینیفٹ کا، یہ آٹومیٹیکلی مکتب العمل آٹومیٹیکلی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیتا ہے، حساب کر لیتا ہے۔ اس پہ میں کلک کرتا ہوں۔ اب یہ یہاں پہ دیکھو اس کا جو ہے یہ صفحہ کھل گیا، یہاں پہ یہ آپ پڑھ لیجئے گا، جن کو انگلش آتی ہے پھر وہ انگلش میں سرچ کر کے یہ پڑھے۔ شروط استحقاق مکافہ نہایت الخدمہ، تعتبر مکافہ نہایت الخدمہ من حقوق العامل، جو بونس ہے اینڈ آف سروس بینیفٹس، جو بونس ہے یہ عامل کا حق ہے، علی صاحب العمل، کفیل پر، کمپنی پر، مؤسسہ پر، فی حالت انتہائی العقد العمل، جب ان کا ایگریمنٹ آپس میں ختم ہو جاتا ہے یا ان میں سے کوئی ایک ختم کر دیتا ہے۔ وہ اوجب المشرع السعودی، سعودی قانون جو ہے یہ اس پہ لازم کرتا ہے علی صاحب العمل، کمپنی یا مؤسسہ یا کفیل پہ، دفعها للعامل، کہ عامل کو یہ حق اس کو سپرد کرے، عند انتہاء عقد العمل، ایگریمنٹ ختم ہوتے ہوئے، سواء کان عقد العمل محددہ المدہ او غیر المحدد المدہ، ایگریمنٹ لمیٹڈ
چاہے جو ہے وہ انلمیٹڈ ہو یا لمیٹڈ ہو، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ کیفیت و حساب قواعد نظام العمل۔ اب یہ طریقہ دیکھیے، یہ جو 000 لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں چڑھنا، اس کو آپ نے کلک نہیں کرنا، یہ خود بخود آپ کو کیلکولیٹ دے گا۔ نوع العقد، آپ کا ایگریمنٹ کیسا تھا، یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ کو بتائے گا محدد المدہ غیر محدد المدہ۔ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے لمٹ میں تھا، سال 2 سال کا تھا، یا غیر محدد المدہ، یا جو ہے انلمیٹڈ تھا۔ اکثر کا انلمیٹڈ ہوتا ہے، میں غیر محدد انلمیٹڈ۔ سبب انتہاء العلاقہ العملیہ، آپ کا جو ہے کانٹیکٹ کیسے ختم ہوا، یہ سبب، یہ وجہ پوچھ رہا ہے۔ اتفاق العامل و صاحب العمل علی انہاء العقد، کفیل اور عامل نے دونوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم یہ مؤسسہ ختم کر دیتے ہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں یا نہائی پہ چلے جائیں۔ یا جو ہے کفیل کی طرف سے، دوسرے نمبر پر ہے کفیل کی طرف سے جو ہے یہ عقد جو ہے ایگریمنٹ ختم ہوا۔ یا جو ہے کفیل کی طرف سے ایسے حالات بنے کہ ان کو ختم کرنا پڑا، جو قانون میں 80 نمبر کا جو شک ہے اس کے مطابق، یعنی وہ دیوالیہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، یہ قانون ایسا۔ یا جو ہے عامل نے کام چھوڑا کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے کہ اس کو یہ کام کرنا چھوڑنا پڑا، مثال کے طور پر وہ معذور ہو گیا، یا پاکستان میں ان کی کوئی مشکلات ہو گئے، اپنے ملک میں کوئی مشکلات ہو گئے۔ انہاء العامل لعقد العمل خلال 6 اشہر، 6 مہینے کے اندر میں جو ہے اپنے وہ ایگریمنٹ ختم کر دیا، من عقد الزواج او خلال 3 اشہر من الوضع، شادی کی وجہ سے، یعنی مثال کے طور پر وہ شادی کے لیے جا رہا ہے، یا کوئی عورت ہے یہاں پہ ان کا جو ہے کوئی بچے ہو جاتی ہیں۔ ترک العامل عمل لأحد، لیبر نے جو ہے کسی ایسے ضروری حالات میں یا ایمرجنسی کے حالات میں کام چھوڑ دیا جو 21 نمبر شک میں ان کی جو ہے حالات بیان ہوئے ہیں۔ یہ جو آخری میں ہے، آخر سے پہلے، ترک العامل دون تقدیم استقال، کہ 81 نمبر شک میں کہ لیبر نے جو ہے کوئی ریزائن پیش ہی نہیں کیا ایسے ہی، اور استقالت العامل، کہ عامل نے، لیبر نے جو ہے ریزائن پیش کر کے دیا۔ ان میں سے کون سا جو ہے آپ پہ فٹ آتا ہے وہ فسخ العقد من قبل صاحب العمل۔ اکثر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو لیبر خود چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہائی لگوا دو، یا جو ہے کفیل کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نہائی لگوانی ہے۔ تو اکثر کفیل ہی کہتے ہیں تقریباً، یہ ہم 2 نمبر پہ لگا دیتے ہیں کہ کفیل نے ختم کیا۔ راتب آپ کی کتنی ہے، مثال کے طور پر آپ کا جو ہے تنخواہ 1500 ہے، 2000 ہے، 1500 لگا دیتے ہیں، تقریباً 1500 آپ کی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے سال آپ نے کام کیا ہے کفیل کے ساتھ، کتنے سال، سالوں میں لکھنا ہے، تقریباً آپ نے 5 سال کام کیا ہے۔ کتنے مہینے، یعنی 5 سال اور کتنے مہینے، تقریباً آپ نے 8 مہینے کام کیا ہے، 5 سال اور 8 ماہ۔ کتنے دن، تقریباً آپ نے 5 سال 8 ماہ 10 دن کام کیا ہے۔ تو اب آپ کا دیکھو یہاں پہ حساب کانٹیکٹ، یہاں پہ وہ لگا دو تو فوراً آ جائے گا کہ جو ہے آپ کا حساب کتنا ہے، یعنی 4791 ریال۔ یہ آپ کے بنتے ہیں کمپنی پر یا کفیل پر یا مؤسسہ پر، یہ ان سے آپ نے لینے ہوں گے۔ آپ اس طرح اس کو جو ہے عمل کر دیں اور اس کو دکھائے کہ بھائی میرا آپ کے پاس اتنا حق بنتا ہے، یہ مجھے واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم انگلش میں ایک مرتبہ سرچ کرتے ہیں، جن کو مثال کے طور پر انگلش سمجھ آتی ہے اور عربی سمجھ نہیں دیکھو، اینڈ آف سروس بینیفٹس، اس کو آپ اس طرح کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے بالکل اوپر والا کھل جائے گا، اور اس کو آپ جو ہے کلک کریں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ انٹرفیس کھل گیا، اور پھر یہ جو ان کے جو شرائط تھے اور وہی چیز کھل گئی۔ ٹائپ آف کانٹیکٹس، آپ کا جو ہے کانٹیکٹ کس قسم کا تھا اس کو آپ جو ہے یہاں پہ لگائے، لمیٹڈ تھا یا ان لمیٹڈ تھا، ٹھیک ہے، ان لمیٹڈ۔ اور اینڈ آف سروس ریزن، آپ نے کس ریزن سے، کس وجہ سے جو ہے کام چھوڑ دیا، تو یہ کام کے ایگریمنٹ آف دی ورک اینڈ دی امپلائر ٹو ٹریٹمنٹ دی کانٹریکٹ، یہ اس طرح کا آپ کا کوئی بھی ریزن ہو۔ سیلری آپ کی کتنی تھی وہ آپ نے لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے سال کام کیا، ایئرز کانٹیکٹ، اور کتنے منتھس اور کتنے ڈیز، اور پھر اکاؤنٹڈ اماؤنٹ پہ جو ہے کلک کرنا ہے اور آپ کا حساب آ جانا ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا، امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ کبھی بھی جو ہے اپنا حق کسی اور کے پاس نہ چھوڑیے گا اور اپنا حق ضرور لیجیے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی، آپ اس کو خود بھی اس پہ عمل کریں، کفیل سے پیسے لیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور شیردل بنیں، بزدل نہ بنیں، شیردل بنیں، اپنا حق لیں۔
ویڈیو میں نے بہت مختصر کرنی تھی، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں بہت تیز تیز بول رہا تھا کیونکہ یہاں پہ وہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ ویڈیو بہت کم بنا دیتی ہے، تو اس کے لیے تقریباً 3-4 کلپ بنے ہیں جو مجھے بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو